کہ زکوٰۃ کا رمضان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کے متعلق یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو زکوٰۃ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے متعلق جو فرمایا وہ آیت میں نے بھی پڑھی آپ کے سامنے، والذین یکنزون الذهب والفضة، یہ بڑی زبردست آیت ہے اور بڑی خطرناک وعید ہے اس کے اندر، اگر ہم غور کریں اس کو سمجھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر کئی مقامات پر نماز کے ساتھ فرمایا، اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقام الصلاۃ ایتاء الزکاۃ۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی بار، شاید 50 سے زیادہ بار قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ کا ذکر جو ہے وہ نماز کے ساتھ فرمایا۔ آپ اس سے زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجیے۔ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں، کلمہ، نماز، حج، روزہ اور 5ویں نمبر پر ہے زکوٰۃ۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکانوں میں سے ایک رکن جو ہے وہ زکوٰۃ بھی ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة، کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا، اور وہ عذاب کی نوعیت کیا ہوگی، وہ عذاب کس طرح کا ہوا، اگلی آیت میں اللہ نے وہ بھی بتا دیا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہ جو قیامت کا دن ہے اس دن جہنم کے اندر اس سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا۔ جہنم کی جو آگ ہے، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا۔ دنیا کے اندر بھی آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں، یہ ایک دھات ہے، سونا اور چاندی یہ بھی ایک میٹل ہے، یہ ایک دھات ہے۔ کسی بھی میٹل کو، کسی بھی دھات کو اگر آگ کے اندر رکھا جائے، کچھ دیر رکھا جائے تو وہ تپ جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے۔ سونا اور چاندی بھی اسی طریقے سے گرم ہو جاتا ہے، تپ جاتا ہے۔ تو لہٰذا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا، پھر کیا کیا جائے گا، فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس تپے ہوئے سونے اور چاندی سے ایسے بندوں کو جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، ان کے ماتھوں پر داغ لگایا جائے گا، پیشانی کے اوپر داغا جائے گا اس سے۔ اور پھر فرمایا کہ فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم، اس کے دونوں پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ پہلو ویسے تو کروٹ کو کہتے ہیں، لیکن آپ کندھے کو سمجھ سکتے ہیں، جو ہے وہ ماتھے پر داغا جائے گا، دونوں کندھوں پر داغا جائے گا، وظہورہم، اور اس کی کمر پر داغا جائے گا۔ 4 چیزوں کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر کیا جاتا تھا تو یہ کیا کرتا تھا، اس کے ماتھے پر بل آتے تھے سب سے پہلے۔ تو لہٰذا ماتھے پر داغنے کا ذکر ہے کہ سب سے پہلے ماتھے پر بل آتا تھا، بھویں چڑھاتا تھا، اس وجہ سے اس کے ماتھے کو داغا جائے گا۔ اور پھر فرمایا وجنوبہم، اس کے دونوں پہلوؤں کو، جو کروٹ ہوتی ہے ان دونوں کو، یعنی کہ دونوں کندھوں کو داغا جائے گا۔ کندھوں کا ذکر یہاں کیوں کیا گیا کہ جب بندہ جب اس کے سامنے کوئی شخص مال وغیرہ کا ذکر کرتا ہے اور اس نے اپنے ماتھے پر بل لا کر کے ناراضگی کا اظہار کیا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر کیا کرتا ہے، یہ پیٹھ پھیر کر جاتا ہے۔ تو پیٹھ کبھی دائیں طرف پھیرتا ہے، کبھی بائیں طرف پھیرتا ہے، تو لہٰذا دونوں ہی کندھوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک کندھا گھماتا ہے، تو لہٰذا دونوں کندھوں کو اس وجہ سے داغا جائے گا۔ وظہورہم، اور جب کندھا گھما لیتا ہے تو پیٹھ دکھا کر کے جاتا ہے، تو پھر پیٹھ کا ذکر کیا گیا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ سارا کچھ سونا چاندی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اب اس کا عذاب چکھو